آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے، میں بھی جاؤں گا، اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہے 2 نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی۔ ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان، یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا، اس کی 2 نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا، اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا، اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے، اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا۔ ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے، اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر پاکستان کا پرسپیکٹو، پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اور وزیر اعظم نے میں سمجھتا ہوں بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو پہلے دن سے، دیکھیے یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی راتوں رات جنم نہیں لی، یہ پچھلے 3 دنوں میں جنم نہیں لیا، یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے، اور یہ ایوالو کرتی چلی گئی۔ اب اس میں ہماری تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ جو ہے، اور ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارت کاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفلکٹس میں الجھتے ہیں یا اس سے دوچار ہوتے ہیں تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی، اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے، ہماری معیشت نے بھگتا ہے، وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے، اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے obviously وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا۔ پاکستان کی ہمیشہ
یہ کوشش رہی ہے، اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے، کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے، مسئلہ نازک ہے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا، سفارتکاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں، اور اس کو جیسے کہ سیکرٹری جنرل یو این کہہ چکے کہ گیو ڈپلومسی اے چانس، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے، اور ابھی بھی سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم وہاں پہنچے ماسکو، رات کو پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تبصرے شروع ہو گئے، اور میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ وزٹ جو ہے وہ ایل ٹائمڈ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک بحث چلی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے، اور ایک گلف کے اخبار نے بھی ایک خبر لگا دی، وہ تو جی دورہ ہی کینسل ہو گیا ہے، اور پھر کہا گیا، یہ بھی ہم وہاں بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب وہ تو سب کچھ سمیٹ دیا گیا ہے، کچھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور وزیر اعظم واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں، جو کہ نیچرل بات ہے، اس سے کوئی ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں۔ بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ارادہ تھا، جو ہمارا پروگرام تھا، وہ پورا انشاءاللہ مکمل کیا گیا۔ اب دیکھیے، صورتحال تو جنم لے رہی تھی، اس سے نہ آپ غافل ہیں نہ ہم غافل تھے۔ جانے سے پہلے ہم نے ایک نشست کی، میں نے اس کو ارینج کیا، وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے جو صورتحال ابھر رہی تھی اس کا جائزہ لیا، اور اس جائزے میں جو ہمارے فارن سیکرٹری تشریف فرما ہیں، اور ہمارا جو ڈویژن ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے، اس کے سینئر آفیسرز موجود تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی اپنے منجے ہوئے سابقہ سفارتکاروں کو، اور اس نشست میں ہمارے موجودہ فارن سیکرٹری کے علاوہ 4 فارمر فارن سیکرٹریز موجود تھے۔ ان کے علاوہ کم از کم 4 ایسے سفارتکاروں کو ہم نے دعوت دی جنہوں نے ماسکو میں سرو کیا، وہاں سفیر رہے۔ ایک سفارتکار تو وہ تھے جنہوں نے وہاں 10 سال گزارے مختلف کیپیسٹیز میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہاں جو بحث چل پڑی تھی نا کہ پاکستان نے نہ جانے کیا کر دیا، یا نہ سوچے نہ سمجھے یہ قدم لے لیا، پاکستان کو نقصانات ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس پر مشاورت کی، ہم نے پروز اینڈ کونس کو وے کیا، اور جب ہم نے ان کو وے کرنے کے بعد ہم نے اپنے راستے کا تعین کیا، اور ہم اس کے مطابق آگے بڑھے۔ دیکھیے، کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں، میں نے ہمیشہ جو ہمارے پرانے سفارتکار ہیں ان کو دعوت دی، ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا، یہاں آتے رہے، کم از کم اوپر کانفرنس روم میں ان نمبر آف میٹنگز آئی ہیڈ 7 foreign secretaries, ex-serving, and 6 retired foreign secretaries in consultations with me to how to handle the situation. Because institutional memory جو ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں سے ایک اپنے ڈویژن سے ہٹ کے ان پٹ لیا جائے۔ تو اس کلیکٹیو وزڈم کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سالڈ ریشنل ہے فار کنسالیڈیشن آف آر بائیلیٹرل ریلیشنز ود رشیا، دیٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ سائٹ آف، اور اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ جوں کا توں رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔
آپ نے دیکھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے. اور ہم سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں, اور اس دورے کے بعد اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی جو اطمینان بخش جو اس کی جو کیفیت و حیثیت تھی, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا اور ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب فیصلہ کیا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے, ایک موقع مل رہا ہے افغانستان کے معاملے پر, اور ساؤتھ ایشیا کی جو صورتحال ابھر رہی ہے جموں کشمیر کی, یہ ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ جس میں روس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کو اسکوانڈر نہ کریں, اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے. اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہم نے اس پر پورا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈائیلاگ ڈپلومیسی کو جو ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دا پاتھ فار ڈائیلاگ اینڈ ڈپلومیسی اسٹل دیر, اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا فورن پالیسی کا شفٹ ہوا ہے ٹورڈز جیو اکنامکس, اور اگر ہم نے جیو اکنامکس کی طرف بڑھنا ہے تو اس کا ایک فطری جو ہے وہ اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے, افغانستان اینڈ بیونڈ افغانستان انٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس. اور اگر ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے تو پھر روس کا اس ریجن میں ایک بڑا ایک تاریخ ہے, ایک عمل ہے, ایک دخل ہے, ایک اس کی حیثیت ہے. تو اس کا بھی آن بورڈ ہونا ہمارے اس جیو اکنامک ریجنل کنیکٹیوٹی جو فوکس ہے اس کو تقویت دے گا. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جن فیکٹرز پر ہم نے ڈسکشن کی اور اس نتیجے پہ پہنچے, ڈسپائٹ سم وائسز کہ بھائی نہیں سوچنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, ٹائمنگ غلط ہے. وی وینٹ اہیڈ and I'm convinced after this visit that we did the right thing in going ahead. اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے ان کیو ان یوکرین, اس سے ہمارا رابطہ ہے, مسلسل رابطہ ہے. اور آپ کی پریس کانفرنس میں تھوڑی سی تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ میں چاہتا تھا کہ میں لیٹسٹ صورتحال جو ہمارے سفیر ہیں وہاں ان سے لے لوں اور آپ سے شیئر کروں. میرے ابھی ٹیلی فون پہ ان سے میری مفصل گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان سے معلومات حاصل کی ہیں. ماسکو جانے سے پہلے ان کو واضح ہدایات دی جا چکی تھیں میری طرف سے, فارن سیکرٹری صاحب نے کنوے کر دیا تھا. اور ہمارا فوکس کیا تھا؟ ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہاں محدود ہے, اتنی تعداد میں نہیں ہے لیکن اہم ہے, اور ان کی سیفٹی کو انشور کرنا ہماری ترجیح ہے. اور دوسرا ہمارے کچھ وہاں بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا اور ان کا بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹانا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طرح ان کو جو نسبتاً خطرناک علاقوں سے ان کو شفٹ کیا جائے انٹو سیف ایریاز. اور اس عمل کے لیے ہم نے ان سے رجوع بھی کیا, رابطہ بھی کیا اور مسلسل رابطے میں ہیں. یہاں ہم نے ان کی سہولت کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہماری ایمبیسی ہے اس کی لوکیشن تھی جو دارالخلافہ ہے وہ کیو ہے, تو وہاں تھے, لیکن ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے شفٹ کیا ہے اس عمل کو, اور ہم اس کو لے کے گئے ہیں ترنوپل ایک جگہ ہے, اور یہ جگہ ہے جو پولش بارڈر کے قریب ہے. ہم اس کو وہاں اس لیے لے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ان بچوں کے انخلاء کے لیے آسانی ہو, کیونکہ اگر وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے پولینڈ منتقل کرنا قدرے آسان ہے, ہنگری یا رومینیا وہاں سے منتقل کرنا نسبتاً آسان ہوگا. تو ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے. ہم نے ان کے ساتھ نئے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. ایک خبر میں نے سنی
کہ جی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ہلاکت ہوئی ہے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. اور ابھی میری ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی تک جتنے ہمارے بچے ہیں وہ سیف ہیں، اور خدا کرے سیف رہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو محفوظ انداز میں جلد از جلد وہاں سے ان کا انخلا ممکن کر سکیں. یقیناً ایک صورتحال ایسی ہے جو اچانک جو سامنے آئی ہے، تشویش تو ہوتی ہے، ان کی فیملیز کو بھی ہوگی، ان بچوں کو بھی انگزائٹی ہوگی. آبویسلی دے ینگ، دے آر دیر، دیار غیر میں ہیں، تو ان کی جو انگزائٹی ہے، انسرٹنٹی ہے، اٹس انڈرسٹینڈیبل، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری مدد کریں گے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کا، آپ نے وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا. ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے. واٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، پیریڈ. یہ ہمارا فوکس ہے، یہ ہماری ترجیح ہے، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی فلسفے کو اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان جو ہے is broadly engaged and has good relations with all major powers of the world. آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. افغانستان کے انخلا پر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں جن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جانے سے پہلے ایک ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا. انہوں نے بدامی صاحب کے زبان استعمال کروں تو ایک معصومانہ سا سوال کیا اور ہم نے مؤدبانہ سا جواب دے دیا. تو لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا، ہے اور رہے گا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ابھی برسلز تھا، اور برسلز میں جو ہمارا یورپین یونین اور پاکستان، جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی اکنامک پارٹنرشپ ہے، ٹریڈ ریلیشنز ہیں. ان کے ساتھ میں ابھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ اور بڑا سکسیسفل اسٹریٹجک ڈائلاگ کر کے آیا ہوں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم چین میں تھے، بیجنگ میں تھے، اور وہاں ان کی صدر شی کے ساتھ، پریمیئر لی کے ساتھ، اور میری فارن منسٹر وانگ ای کے ساتھ، اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ بڑی جو کہتے ہیں نا تسلی بخش نشست ہوئی. یہ اپنی بات کو میں اب سمیٹ رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختتام پر میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ پینک کر رہے تھے. کچھ سیاسی لوگ، میں نے بیانات دیکھے، کچھ میں نے ٹویٹس بھی دیکھے وہاں ماسکو میں، ان کے ٹویٹس پڑھے میں نام نہیں لیتا، نہیں پردے میں رہنے دیں. پر ٹویٹس میں نے دیکھے، گھبرائے ہوئے ٹویٹس تھے. اور اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو میرا وزیر اعظم ہے عمران خان، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اطمینان تھا، اعتماد تھا، حشاش بشاش تھا. وجہ کیا تھی؟ اور بڑا سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اطمینان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہ اس کے کسی ویسٹرن کیپٹل میں کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی اثاثے نہیں ہیں، کوئی پیسہ جمع نہیں ہے، کوئی لندن میں، کوئی دبئی میں کوئی محلات نہیں ہیں. تو اس کو کوئی اس قسم کی گھبراہٹ یا تشویش نہیں تھی. وہ اعتماد سے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفادات کی بات کرنے چلا تھا اور کر رہا ہے. الحمدللہ پاکستان آج خودداری سے اپنا موقف پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. ہماری جو فورن پالیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک نئی جدت ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوددار آزاد فورن پالیسی کی طرف پاکستان جو بڑھ رہا ہے، بڑھ چکا ہے، اور اس پر قوم کو اطمینان ہونا چاہیے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جی آپ سے گزارش ہے آپ اپنا انٹروڈیوس کروائیے سوال کرنے سے پہلے، اور مختصر اگر سوال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی شاہ. Thank you, sir. This is Zargun Shah from Geo Television.
قریشی صاحب، کیا صدر پیوٹن سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان کسی ثالثی کی پیشکش کی؟ تھینک یو. دیکھیے، انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، اور یقیناً صدر جو پیوٹن ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے، آج جو وہاں جو صورتحال نے جنم لیا ہے، آپ اگر اس کی مضمرات میں جائیں تو یہ راتوں رات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نہیں ہوا نا. کنسرنز تو ہر طرف ہیں. ایک طرف کنسرن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے، اور دوسری طرف کنسرن یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کا جو ایسٹ کی طرف شفٹ ہے اس پر تشویش آپ کے سامنے تھی. کاش اس کو ڈپلومسی کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا تو وہ ترجیح ہوتی. تو یہ ہے. اب دیکھیے، ہمارا جو یہ دورہ تھا، اس کی آپ اس کے فوکس کو سمجھیے. یہ کوئی یوکرین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشش ہو رہی تھی. جو میں نے کہا نا، اگر آپ روس کے ساتھ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مسلسل آپ کو اس میں یہاں اپریل 2021 میں فارن منسٹر لیوروو آئے، نومبر میں ہماری جو ہے IGC کی میٹنگ ہوئی، 7ویں نشست ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پر ڈائیلاگ ہوا. ٹھیک، تو یہ بتدریج چیزیں ہماری آگے بڑھتی چلی گئیں. ہمارے جو ملٹری ٹائز ہیں، ہماری ایکسرسائزز میں تقریباً آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں 600 کے قریب پاکستانی جو ہیں ہماری افواج کے لوگ وہ وہاں گئے ٹریننگ کے لیے، مختلف سیمینارز میں گئے اور ٹریننگ میں وہاں شامل ہوئے. تو یہ ایک مسلسل اس میں بہتری آ رہی تھی، آ رہی ہے. اب اس تناظر میں یہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائی لیٹرل رہا. ہاں، کیونکہ ایک صورتحال جنم لے چکی تھی تو اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کا بھی سنا اور اپنا بھی پیش کیا، اور ابھی بھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے. قریشی صاحب، نوید اکبر آج نیوز سے. سر، ایک تو اس دورے کے حوالے سے سوال اور ایک سیاسی سوال ہے تھوڑا سا. سر، دورے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ملٹری ہارڈ ویئر یوکرین سے لیتے ہیں، جسے سب کو پتہ ہے ٹینکس کے انجن بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اس دورے سے ہمارے یوکرین کے ساتھ جو ملٹری ریلیشنز ہیں ان پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ پہلا سوال. اور دوسرا سر پولیٹیکل کوشچن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. سر یہ بتائیے کہ جو اس کا جواب لے لیں پہلے. ٹھیک ہے. دیکھیے، یوکرین کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں. اس کا ایک تاریخی پہلو ہے. آپ نے کہا ہمارے ٹائز ہیں اور ان کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں، یقیناً دیتے ہیں. روس کے ساتھ بھی آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ ہمارے جو ملٹری ٹائز ہیں الحمدللہ بہت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. جی سر، اپوزیشن جو میٹنگز کر رہی ہے اور جو کچھ اس میں چل رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان میں کافی اس کے اوپر پولیٹیکل چیم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، پیش گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس ساری موو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو لو کانفیڈنس کے حوالے سے اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دلناد زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، شہباز صاحب مل رہے ہیں. آپ کیونکہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھا. شوق سے ملے. ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ان کی ملاقاتوں کا. میں اس وقت وزیر خارجہ کی ٹوپی پہن کر بیٹھا ہوں تو میرا فوکس وہ رہے گا. انشاءاللہ کل میں روانہ ہو رہا ہوں اور کل میری ٹوپی وزارت خارجہ کی اتر جائے گی، اور کل میں وائس چیئرمین کی ٹوپی پہن رہا ہوں، اور وہ ٹوپی پہن کر میں کل گھوٹکی پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ. اور تیار ہو جائیں، بلاول بھی تیار ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب بھی تیار ہو جائیں، اور جتنے تیار ہو جائیں انشاءاللہ ہر سوال کا مفصل جواب ملے گا اور لاڑکانہ میں ملے گا. شاہ صاحب، میں اعجاز احمد GNN سے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس دورے کا نٹشل کیا ہے اکنامک پرسپیکٹیو میں. دوسرا، اکنامک پرسپیکٹیو میں اس دورے کا نٹشل کیا ہے؟
दूसरा ये बता दीजिए कि हमने अभी जो अपनी पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की उसमें हमने गैर जानिबदार रहने का कहा, लेकिन बदकिस्मती से ही या वक्त वो आ गया कि हम एक ऐसे मौके पर रशिया गए जब दुनिया दो हिस्सों में तकरीबन डिवाइड हो चुकी है और एक डिवाइड बहुत वाज़ेह दिखाई देती है। तो क्या हम एक साइड पे खड़े दिखाई नहीं देंगे और हमारे जो बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं यूरोप और अमेरिका वो डिपेंड कर रहा है, सवाल समझ गया, डिपेंड कर रहा है आपने चश्मा कौन सा लगा रखा है। जो चश्मा मैंने लगा रखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने लगा रखा है नज़र का, मेरा इस वक्त नहीं लगा हुआ। जो चश्मा मैंने लगा रखा है उस चश्मे में हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हैं, ना थे, ना है, ना इरादा है। हमने वो कीमत अदा कर दी है, पाकिस्तान ने उसकी बड़ी कीमत चुकाई है, बड़ी कीमत चुकाई है, माशी तौर पर भी और इंसानी तौर पर भी। हमने अपने ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने जो फोकस शिफ्ट किया है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए किया है और इंशाअल्लाह हम अपना ताल्लुक़ रखेंगे। मैं अभी आपको अर्ज़ कर चुका, यूरोप के साथ जिक्र किया, चीन के साथ निश्चित का जिक्र किया, इंशाअल्लाह जर्मनी जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी मईशत है जर्मनी यूरोपियन यूनियन की, उसका हमारा प्रोग्राम है, दावत दी गई है। मेरी रूस जाने से पहले जर्मनी की जो नई वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे तफ़सीलन गुफ्तगू हुई टेलीफोन पर और इंशाअल्लाह हमारे हर तरफ हमारे मरासिम भी हैं और राब्ते भी हैं। सुमैरा खान फ्रॉम समा न्यूज़। सर ये बताइएगा कि जब आप वहीं पर थे तो नेट प्राइस अमरीकी इंतज़ामिया से उनका भी एक स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान को हमने कन्वे कर दिया है कि पाक यूएस मफादात का ख्याल रखा जाए। तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट, क्या अगर वो आप इलेबोरेट कर सकें थोड़ा सा। What did you get from that? What I did get वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी सर। अच्छा। एज अ फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर इलेबोरेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि जाने से पहले उनका एक सीनियर लेवल पे एक राब्ता हुआ, हमने सुना। आई थिंक लेट इट बी सीनियर लेवल। थोड़ी सी आप भी तजस्सुस करें ना, थोड़ी सी कहते हैं ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से काम लें। तो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने इस सारे दौरे का जो पस मंज़र है और जो हमारा नुक्ता नज़र है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम अपना, मैंने कहा ना, जूं के तू रहे। सर थैंक यू, जुल्करनैन फ्रॉम ARV न्यूज़। सर जो स्टीम गैस पाइपलाइन का मामला था उस हवाले से तो पहले ही मुआहदा हो चुका था और फरवरी में इफ्ताह होना था, वो नहीं हुआ, वो कब होगा? दूसरा क्या नए मुआहदों पर भी कोई दस्तखत हुए हैं? थैंक यू। ये आपको किसने इत्तला दी थी कि फरवरी में उसका होना था? देखिए, उसमें जो हमारी गैस पाइपलाइन है उसमें हमारी बेशतर चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है। एक आध इशू है जिस पर हमारी बात अभी हो रही है और जो कल की नशिस्त थी उसमें उस पर तबादला ख्याल हुआ। हमारे जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं हमाद अज़हर साहब, वो मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी के सामने रखा और तय ये हुआ कि इंशाअल्लाह अगले माह उस पर मज़ीद बात होगी। उम्मीद है, हम पुरउम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह हम इसको बहुत जल्द क्लिंच कर लेंगे और इसको अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे। सर, वज़ीर आज़म ने जो बार बार ये स्टेटमेंट दी कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये तो जवाब अभी सवाल किया मेरे भाई ने, मैंने जवाब दिया नहीं उसका। जी, एक आज़ाद पॉलिसी के तहत जो है हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो यूरोप में जो यूक्रेन की जो सूरत हाल है उसके बाद रशिया जो है वो बिल्कुल अलग है। यूरोप और अमेरिका जो है वो इसमें पाकिस्तान अपना दामन जो है वो कैसे बचा के निकलेगा? हमारा दामन साफ है।
जवाब हो चुके हैं जी, खातून को दीजिए। सोफिया सिद्दीकी प्रो पाकिस्तानी से। सर, तवानाई के मंसूबों के हवाले से आप बात कर रहे थे, मेरा भी सवाल LNG के जो गवादर में टर्मिनल है उसके हवाले से आपने बात की, तो कंफर्म कीजिए कि क्या रशिया ने इजहार किया है कि वो हमारे साथ LNG का प्रोजेक्ट वहाँ पर लेकर जाएगा और कब तक वो फिर इंस्टॉल होगा? They are very keen. They have expressed an interest, and we welcome that. जी, अली हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्डर। सर, जिस तरह आपने एनर्जी कोऑपरेशन और जो इन्वेस्टमेंट जैसे साउथ नॉर्थ जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, LNG टर्मिनल है, ये जो मौजूदा जो US और यूरोपियन कंट्रीज़ जो जिस तरह के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या आप लोग पाकिस्तान ने इसका भी असेसमेंट किया है कि क्या ऐसे इस किस्म के जो सख्त किस्म के जो सैंक्शंस हैं तो ये प्रोजेक्ट्स पॉसिबल भी हैं? जी, सैंक्शंस लगी हैं, लग रही हैं, हम उनको असेस कर रहे हैं और हम उनसे गाफिल नहीं हैं। सेकंड रो में फैज़ान खान सर, हम न्यूज़ से। सर, क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, कुछ हमसे भी राब्ते कर रहे हैं कीव में, क्योंकि वो फंसे हैं वहाँ से। अब तरनोपिल 400 किलोमीटर्स का रास्ता है और उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, और अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ से कैसे जाएं, क्योंकि जो मैसेज कन्वे हुआ है उनको वो ये हुआ है कि आप यहाँ पे पहुँच जाएं। अब वो 400 किलोमीटर्स का ट्रैवल वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है और हमने उनको हिदायत की है कि राब्ते में रहें। आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे इस वक्त जो स्टूडेंट्स वहाँ हैं उनकी बेशतर तादाद जो है वहाँ से निकल चुकी है, लेकिन 600 मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 600 के करीब हमारे स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें। हमें उनकी खातिर मतलूब है, हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। हमें जो कुछ करना पड़ा हम इंशाल्लाह उनकी सहूलत के लिए, उनकी सेफ एग्जिट के लिए करेंगे। एंड में Jibran Peshman, Reuters. My question was that you said that there were consultations before you left, but the night you arrived there, a few hours later, the invasion of Ukraine took place. Was there another consultation? Were there any discussions about postponing the trip or calling it off at that point? And was this conveyed to you at the highest level that this is going to happen, or did the Prime Minister wake up to it and then? And were there any assurances given that the meetings are on? Were there any assurances sought that will the Prime Minister and the President still be meeting? Could you give us a bit, because obviously you would not have known that the invasion is happening, right? So when you woke they up certainly in the didn't consult us. Exactly. So in the morning, were there any fresh consultations in whether to keep the trip on or not? Yes, And how was it conveyed to Pakistan? As I said, first of all, we did our assessment before departure. We looked at the pros and we looked at the cons. And we looked at our objectives. They were primarily bilateral in nature. And looking at the pros and cons, we came to the conclusion continuation of the program is in Pakistan's interest, so we went ahead. And we had clarity. We had clarity before we left. We had clarity when we arrived, and we have clarity on our return. Thank you so much, Asif. Anas Malik. You've already mentioned about the sanctions, but last night we saw some fresh sanctions being imposed by US President as well. So in the midst of that, will Pakistan still be going ahead with these pipelines? Because previously as well, when these were signed in 2014, it could not proceed because of these sanctions. So in a bit of fresh sanctions, despite of that, will Pakistan be going ahead with the pipeline? Thank you. As I said earlier, those sanctions are in the pipeline. Some have been announced. Some might be announced. It's an evolving situation.
we'll assess, we'll gauge and decide what is in Pakistan's interest. We will keep Pakistan's interest supreme. One last question from me. عمر حیات بول ٹی وی سے. میرا کوشچن یہ ہے کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ فیٹف میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ فیٹف میں روس جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گا, اور کیا یہ بھی بتا دیں کہ جو اس وقت فیٹف کو جو رپورٹ جانی ہے کہ پاکستان نے جو ریمیننگ ان کا جو ایک ایکشن پلان ہے اور دوسرا جو اے پی جی گروپ کی جو 5 ریکمنڈیشنس ہیں, تو اس پر اب تک کتنا عمل درآمد ہوا ہے, تو کتنی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹف سے گرے لسٹ سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیے فیٹف پہ تبادلہ خیال ہوا اور میری روس کے وزیر خارجہ سے اس پر بات ہوئی, میری جو ان سے نشست تھی. میں نے ان کو اعتماد میں لیا پاکستان نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے اور ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنے کے لیے. ٹھوس اقدامات. ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی جو ہمارے اس دور میں اقدامات اٹھائے گئے. ایڈمنسٹریٹولی, لیجسلیٹو ہم نے جو کام کیا اور جو ہم نے پروسیکیوشن اور کنوکشنز حاصل کیں. پیش رفت اس کا اکنالج کر رہی ہے. فیٹف کی بیشتر ممبرشپ نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے. میں نے ان سے خواہش کی, درخواست کی اور انہوں نے مثبت جواب دیا کہ وہ سراہتے ہیں پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے اور وہ اس فورم کو ایک ٹیکنیکل فورم سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اس فورم کو پولیٹیسائز کیا جائے. میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ قوتیں ہیں جو ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیکل مقاصد, پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ روس اس کا حصہ انشاءاللہ نہیں بنے گا. تھینک یو جی.